کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا میری امت کے 72 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے، فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنن ترمذی میرے پاس موجود ہے، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ دوسرے فرقے کے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ کتنے؟ 73 73 فرقے، ان میں سے سچے کتنے ہوں گے؟ صرف بولو صرف۔ اب کسی کو غصہ لگے تو ہمارا قصور تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں اسی ایک میں تو آ کیوں نہیں جاتا؟ جو ہے سچا، جو ہے سچا، جن کو صداقت کی ڈگری رب نے بھی جاری فرمائی ہے اور اللہ کے حبیب نے بھی جاری فرمائی ہے، اور کسی نے پابندی نہیں لگائی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، 73 میں سے 72 حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، فرمایا 73 سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ کتنے بچے؟ دوسرے کی بھی کوئی ایس نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے وہاں لگا رہنے دو، نہ کسی کو چھیڑو، نہ اپنا مسلک چھوڑو۔ میں نے کہا یہ کہاں پڑھا تم نے؟ اگر کسی کو چھیڑنا نہیں تھا، صرف یہی کافی تھا کہ اپنے مسلک پہ رہو، تو اللہ تو حکم الحاکمین ہے، وہ تو ستار ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، وہ تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، وہ تو رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اس کے حبیب بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے انہیں سارے جہانوں کی رحمت بنایا، تو حضور اس کو نہ بیان فرماتے؟ آقا علیہ السلام جس کو جہنمی فرمائے، ہم میں سے کوئی اسے جنتی کہہ سکتا ہے؟ زور سے بولو ذرا۔ نہیں کوئی کہے کہ میں جناب بڑا لینڈ لارڈ ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، لہذا جس کو حضور جہنمی کہے میں جنتی کہوں گا، ہو سکتا ہے؟ یا کوئی میرے پاس بڑا سرمایہ ہے، بڑی میرے پاس زمین ہے اور بڑی میری پراپرٹی ہے، لہذا بات میری چلے گی؟ میں نے کہا کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سکہ چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چلے گا۔ نعرہ تکبیر، ایک نہیں گاج کے بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، جب حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سوائے ایک کے باقی جہنمی ہیں، باقی حدیث شریف ہے، سوائے ایک کے باقی وہ کتنے ہیں؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ تخبرنا من ہو، یہ جو ہے آپ جنتی فرما رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پہچان کیا ہے؟ ان کا رستہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ان کا رستہ وہ ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا رستہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
آقا علیہ السلام نے اس روایت میں یہ فرمایا، پتہ چلا جو صحابہ کے راستے پر ہو وہ حق والا ہے۔ اور یہاں جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ثم اہتدی، ہدایت والا ہو۔ ہر کوئی کہے گا میں بھی ہدایت والا ہوں، میں بھی ہدایت والا ہوں، میں بھی ہدایت والا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہدایت والا وہ ہے جسے اللہ کا قرآن ہدایت والا فرما رہا ہے۔ ہدایت والا وہ ہے جسے سرکار کا فرمان ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرقہ سنت والجماعت، ان سارے فرقوں میں سے ایک ہی سچا ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ، اللہ حکم الحاکمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ مودت فی القربہ جو ہے، فرمایا محبوب آپ فرما دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کلمہ پڑھانے پر، ہدایت کا راستہ دکھانے پر، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری قرابت داری جو ہے اس کی محبت اور مودت ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ محبت کس کے حصہ میں آئی؟ تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، یہ وڈی تفسیر ہی جو پڑھ رہا بیٹھ کے بولو نا سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، الحاصل ان هذه الآیات تدل على وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابہ۔ اس آیت میں جس مودت کی بات ہو رہی ہے یہ دو جماعتوں کی محبت ہے، ایک تو سرکار کی آل کی محبت ہے اور دوسری سرکار کے اصحاب کی محبت ہے۔ تو سچا وہ ہے جو آل سے بھی پیار کرتا ہے، اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ جو آل میں سے کسی پہ تان کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جو صحابیوں میں سے کسی پہ تان کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور دونوں جماعتوں کی محبت کس کے سینے میں ہے؟ امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں هذا المنصب لا يسلم الا على قول اصحابنا اہل السنت والجماعت۔ فرمایا یہ دونوں محبتیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی دونوں اکٹھی ایک سینے میں سچی محبتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ فرمایا اہل سنت و جماعت کے سینے میں پائی جاتی ہیں دونوں محبتیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کوئی سنی کسی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے؟ گج کے بولو ذرا۔ کوئی سنی کسی اہل بیت کے شخصیت پہ اعتراض کرتا ہے؟ کوئی سنی ازواج مطہرات پہ کسی پر بھی اعتراض کرتا ہے؟ جو اعتراض کرے وہ سنی ہوتا ہی، بولو بولو، وہ سنی ہوتا ہی۔ تو یہ علامت بھی ہے کہ سنی کون ہوتے ہیں؟ پر میں سنی وہ ہوتے ہیں جو سرکار کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں صرف اہل سنت و جماعت، صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ کوئی کسی پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی کسی پہ کرتا ہے۔ اہل سنت سارے صحابہ کی عظمت کو سلوٹ کرتے، سارے اہل بیت کی عظمت کو سلوٹ کرتے، اور ازواج مطہرات یعنی آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پروردگار نے اپنے سارے محبوب بندوں کی محبت کا جو گلدستہ بنایا ہے وہ سنیوں کے دل میں ہی سجایا ہے۔
گرامی قدر سامی دیکھیے 3 روایتیں تفسیر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 3 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے جو قرآن اپنے حبیب پہ نازل فرمایا، جو قرآن آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے، جو قرآن صحابہ نے تابعین کو پڑھایا ہے، جو قرآن تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا ہے، وہ قرآن جو تبع تابعین نے ائمہ کو پڑھایا ہے، جو قرآن ائمہ نے آگے ائمہ کو پڑھایا ہے اپنے شاگردوں کو، چلتے چلتے وہی قرآن ہم تک آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش، گج کے بولو شک کی گنجائش۔ لہذا قرآن کی اعتبار سے اور قرآن کی تفسیر جو صحابہ سے مروی ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے پڑھی ہوئی ہے، اس کے مطابق حق والوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اس کو کبھی مختصر آپ بولے تو اہل سنت بھی کہہ سکتے، اور اسی کو پنجابی میں اور عرف عام میں سنی کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں باقی حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے کچھ غیروں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے مذہب تو بدل لیا، مسلک تو بدل لیا، لیکن ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حق والوں کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ ہے تفسیر فتح القدیر۔ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مقلد یا بعض دفعہ اہل حدیث بھی کہہ دیتے ہیں غلطی سے، غیر مقلد لوگ وہابی، ان کا امام شوکانی، اس کی یہ تفسیر فتح القدیر ہے۔ دیکھیے اس کے اندر پہلی آیت کریمہ جو میں نے پیش کی تھی، یوم تبیض وجوہ، اس کی تفسیر میں لکھتا ہے قال تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، کہتا ہے جن کا معاشر کے دن چہرہ چمک رہا ہوگا انہیں آج اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اپنے نام انہوں نے اور رکھ لیے اور اپنے ماننے والوں کو عقیدے اور دے دیے، لیکن کہا جاتا ہے نا جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے۔ کتاب ان کی ہے، عربی تفسیر ہے، اور کہتا کیا ہے؟ معاشر کو کن کے چہرے چمکیں گے؟ اہل سنت و جماعت کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح انہی کی دوسری تفسیر ہے فتح البیان۔ فتح البیان نواب صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان بہت بڑا مولوی ہوا ان کا، جس نے عربی میں تفسیر لکھی، تو کہتا ہے ان ابن عباس قال تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، باقاعدہ ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے تو یہی فرمایا ہے جن کے چہرے حشر کے میدان میں نور سے روشن ہو گئے انہیں آج اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، یہ کتاب ہے لغات الحدیث، اور ان کا بڑا مولوی ہے وحید الزمان، یہ بھی غیر مقلدین کا ہے،
روایت میں فرمایا تھا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، 73 میں سے کتنے جہنمی فرمائے اور جنتی کتنے؟ یہ اصل میں ہے عقیدے کی بات، مسلک کی پہچان۔ کوئی سنی غلط عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پہلا جو امتحان ہے وہ ہے عقیدے کا، پھر اس کے بعد ہے عمل۔ عمل میں کوتاہی ہو جائے اس کی کئی صورتیں، حضور سفارش فرما دے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی مرضی سے نظر رحمت فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے، یاد رکھنا، حضور ناراض ہو، سفارش نہ فرمائے، پروردگار بھی معاف نہ فرمائے، عقیدہ اہل سنت والا ہو، اگر ایسی صورتحال اللہ نہ کرے بن جائے تو پھر سنی عقیدے والا کچھ دیر کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد حضور کو پھر بھی شفاعت کا حق ہوگا۔ زور سے کہہ دو، شفاعت کا حق ہوگا۔ حضور چلو بھر کے نکال لیں گے، اگر اس میں بھی کسی کی باری نہ آئی تو پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد بل لا کر سنی پھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ پہلے تو ان کی رحمت سے قوی امید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل میں کوتاہی کی جائے، کرنی نہیں چاہیے، ہاں ہو جاتی ہے ایز اے بشر، تو اس کی سفارش ہے، لیکن جو عقیدے میں فیل ہے اس کی کوئی سفارش ہی نہیں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، اب یہ ان کا بڑا مولوی وحید الزمان یہ بھی لکھ رہا ہے، کہتا ہے وہ روایت پوری سے لکھی، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ آگے نتیجہ لکھتا ہے، سن رہے ہیں تو سناؤں، پوری توجہ سے سننا۔ ہمارے ساتھ تو بعض دفعہ لوگ غصہ کر جاتے ہیں، میں نے کہا مولوی تمہارا ہے، کتاب بھی تمہاری ہے، چھاپی بھی تم نہیں ہے، ہمارا تو اتنی قصور ہے جو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ لکھا کیا ہے؟ کہتا ہے اہل سنت کا دوزخ میں جانا گناہ کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، نہ کہ باتیں دکاتی کی وجہ سے، یعنی کوئی سنی برے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا۔ یہ ہے جامع الاخبار اور یہ ہے اہل تشیع، یہ اس پارٹی کی ہے۔ میرے پاس یہ عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ کون سی سناؤں آپ کو؟ عربی دان ہو یا اردو دان ہو؟ دیکھیے انہوں نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے، جامع الاخبار کا جو ترجمہ کیا تو نام رکھا تحفۃ الابرار، اس کا مطلب ہے نیک لوگوں کا تحفہ۔ اس کے اندر اس تحفے کو جو لکھنے والا تحفہ ہے وہ بھی بڑا عجیب تحفہ ہے۔
جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے آگے پیچھے ہونے کی بڑی کوشش کی ہے. دیکھ لیں یہ تحفہ ہے جس نے ترجمہ کیا ہے. پہچان تو اب گئے ہیں پارٹی کون سی ہے. اچھا اس نے اس کتاب کے اندر یہ روایت پیش کی. ہماری بہت ساری کتابوں میں ہے, میں ابھی وہ بھی والا پیش کر رہا ہوں. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ لمبی روایت. اور اس سے بھی پہلے اس نے لکھا لیس علی من مات, یہ روایت پیش کر رہا ہے کہ آل سنت کی شان کیا ہے. لیس علی من مات علی سنت والجماعت عذاب القبر. کہتا ہے جو سنت اور جماعت پہ مر گیا, سنت والا بھی ہو جماعت والا بھی ہو, تو وہ ہوتا کون ہے؟ یہ تو آپ سمجھ نہیں ہیں. اہل سنت کا معنی سنت والا, اہل جماعت کا معنی جماعت والا. اہل سنت و جماعت کا مطلب ہے سنت اور جماعت والا. تو یہ کہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو سنت اور جماعت پہ فوت ہوا, یعنی یہ مسلک لے کر فوت ہوا, فرمایا اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا تم بھی اس پہ عمل کر لو. ہم تو دعوت فکر ہی دے سکتے ہیں نا, مرضی تو ہر کسی کی اپنی ہے, لیکن کتاب یہ بھی بول رہی ہے کہ سنی سچے ہیں اس واسطے اللہ انہیں قبر میں عذاب سے بچائے گا. دوسرے نمبر پہ ولا شدت یوم القیامہ, اور معاشر کے دن کی جو شدت ہے سنت اور جماعت والے کو اللہ اس شدت سے بھی محفوظ فرمائے گا. اور پھر فرمایا یا محمدو من احب الجماعت احبہ اللہ والملائکۃ اجمعین. جو جماعت سے محبت کرتا ہے, آل سنت اس لیے ہے کہ سنت سے بھی محبت کرتے ہیں, جماعت سے بھی محبت کرتے ہیں. ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ آل سنت و جماعت, جماعت کیا ہے اور سنت کیا ہے. یہ کہتا ہے پروردگار نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ حبیب پیارے جو آل سنت و جماعت ہے ان کے بارے میں کیا فرمایا, جو جماعت سے محبت کرے اس سے تو اللہ محبت فرماتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی محبت فرماتے ہیں. دوسری روایت اسی کتاب کے اندر وہ طویل روایت جو ہماری کتابوں میں بھی ہے, اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. اس میں پہلے بہت ساری اس کے جملے ہیں اس روایت کے, ماتا شہیدہ, ماتا طائبہ, ماتا مغفورہ. جو آل رسول کی محبت میں فوت ہوا فرمایا اللہ اسے گھر بیٹھے درجہ شہادت عطا فرمائے. بہت ساری خوشخبریاں اس کے لیے, لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے انہوں نے بھی لکھا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. آل رسول کی محبت پر جو فوت ہو گیا وہ کون ہے؟ ہر کوئی دنیا میں کہتا ہے میں آل رسول سے پیار کرتا ہوں. کئی لوگوں کا دعویٰ ہے, یہ کتاب بول رہی ہے کہ حضور نے فرمایا آل رسول سے, اصحاب رسول سے محبت کرنے والا سچا کون ہے؟ فرمایا مات علی سنت والجماعت, اس کا عقیدہ سنت اور جماعت والا ہوگا.
کبیر کے اندر، روح البیان کے اندر، کئی ماخذ کے اندر یہ روایت موجود ہے ہماری کتابوں میں۔ آل رسول سے آل سنت کے پیار ہے اور اصحاب رسول سے بھی آل سنت کے پیار ہے۔ اس واسطے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت۔ آل رسول کی محبت میں جو فوت ہوا وہ کون ہے؟ فرمایا جو سنت اور جماعت والے عقیدے پہ فوت ہوا۔ یہ ہماری بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بھی حوالہ اغیار کی کتب سے، یہ رنگ دیکھ لیں آپ، اس سے پہچان جائیں گے۔ بعض لوگوں نے اس رنگ کو بڑا لائک کیا۔ کشف الغمہ 2 جلدوں میں یہ ان کی بڑی معتبر کتاب، پوری روایت لکھی اس نے، اور اس کے اندر پھر یہ آیا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت، مات علی سنت والجماعت۔ آل رسول کی محبت میں سچا وہ ہے جس کا مرنے سے پہلے پہلے عقیدہ کون سا ہو؟ جب موت آئے تو اسی عقیدے پہ آئے، ساری زندگی اسی عقیدے پہ گزارے، یہاں تک کہ اسی عقیدے پہ فوت ہو جائے تو فرمایا یہ ہے سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ گرامی سامعین، دیکھیے مزید چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی زبان سے یہ حق والے کون ہیں؟ بولو تو صحیح۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑا وسیع لنگر تیار ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اہل سنت و جماعت حق والے ہیں تو حق والوں کا حق بنتا ہے۔ پھر تو جن کا حق بنتا ہے، اللہ کسی کا حق مارتا نہیں ہے، وہ حق والوں کو حق دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر تو پورا بیل بچڑا پورا کیا ذبح رسول اللہ کے عاشقوں کے لیے۔ اس واسطے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب میں حوالہ پیش کر رہا ہوں حدیث کا، اور راوی اس کے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ امام حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کے چین، یہ ہے الکامل۔ یہ اس وقت آپ نے حدیث پڑھی جب عین میدان کربلا میں لڑائی کا وقت تھا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے حدیث پڑھ کے سنائی، پھر آج ہمیں بھی پڑھنی چاہیے نا، اور سننی بھی چاہیے نا، اور سن کے یاد بھی رکھنی چاہیے نا، اوروں کو پھر سنانی بھی چاہیے نا، جہنم سے لوگوں کی جان چھڑانی بھی چاہیے نا، اور سوئے نصیبوں والوں کی بگڑی بنانی بھی چاہیے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اولم یبلغکم قول مصطفی، فرمایا کوفیو کیا تمہیں میرے محبوب آقا ناراضی کی حدیث نہیں پہنچی؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور کو تو کل کی خبر نہیں معلوم، اور یہاں تک کہتے ہیں اپنے بارے میں خبر نہیں۔ امام حسین کا عقیدہ کیا ہے؟
شہزادہ بطول کا عقیدہ کیا ہے، مولا علی شیر خدا مدینہ تو علم کے باپ کے شہزادے کا عقیدہ کیا ہے، اور سرکار نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ قیامت تو ابھی بھی نہیں آئی، اتنی صدیاں گزر گئی۔ میں نے کہا بابیوں تمہاری کل کتنی دور کی ہوتی ہے، کسے کہتے ہو کہ کل کی خبر نہیں، اتنی صدیاں گزر گئی، یعنی اتنی صدیاں پہلے اور اتنی صدیاں ابھی گزرے گی۔ تو پھر معاشر کے دن اعلان ہوگا جنت میں کون جائے گا، فرمایا جو جائے گا وہ جائے گا جن کو اللہ جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا اعلان میں آج فرما رہا ہوں، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، امام حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ہمارے محبوب ہیں۔ آج سنی نہیں کہہ رہا، توجہ ہے تو اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں کسی کی نیند کی نظر نہ ہو جائے۔ کون امام حسین سے سچی محبت کرتا ہے؟ آپ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن اس وقت حضور نے جو فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ امام حسین نے جو کربلا میں فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ محترم سامعین، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم خواہ کسی پہ بلیم نہیں لگا رہے، خواہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم تو سرکار کا فرمان پڑھ رہے ہیں، اور سرکار کے فرمان پر تو جان بھی قربان ہے، سرکار کے فرمان پر تو مال بھی قربان ہے، سرکار کی فرمان پر تو سارا جہان بھی قربان ہے۔ پتہ ہے آپ کو امام اہل سنت نے فرمایا تھا کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، اور سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے خط لکھے تھے، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے میرا، جی یہ بگے والے تو اس کے متحمل ہی نہیں ہے، ہم نے ایک ہی دفعہ 4 گھنٹے لگائے تھے تو آج تک جواب نہیں آیا۔ ہاں اگر کورٹ میں مناظرہ رکھا جائے، اگر سرکاری سطح پہ مناظرہ رکھا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں لوگوں کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا امام حسین کو خط لکھ کے پڑھانے والے بھی شیعہ لوگ تھے، اور پھر تلواریں چلانے والے بھی شیعہ لوگ تھے۔ سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں، لیکن میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی کہے کہ دیکھو ہمیں کوئی الزام دے رہا ہے، میں نے کہا ہم نہیں آپ کو الزام دیتے، ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے خط لکھے وہ شیعہ تھے، جنہوں نے پانی بند کیا وہ تھے، جنہوں نے امام حسین کے وہ 72 جان نثار شہید کیے
حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا، وہ لوگ کون تھے؟ تمہاری کتابوں سے، مسلک شیعہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ وہ شیعہ تھے، اور اگر کسی کو غصہ لگے تو وہ چھوڑ دے، وہ آ جائے پہلی دعوت تو یہی ہے۔ اور اگر یا پھر کوئی دوسرا غصہ لگے تو اپنا مناظر لے آئے، جی پھر بھی دونوں ہاتھ ہو جائیں گے، لیکن کیسے ہوں گے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ سنیے، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اور حضور کا اپنا فرمان ہے، تو فرمایا اصل حسین کن لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین ہو، آپ نے توجہ نہیں کی، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین ہو، وہ آنکھ پھر جہنم میں کیسے بولے گی؟ جہنم کے لیے اور بڑے ہیں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین ہے، وہ اہل جنت بالکل عین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا تبصرہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کا اگلا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے تنبیہ الغافلین، غافل لوگوں کو تنبیہ کرنے والی یہ کتاب۔ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، یہی روایت، 73 فرقے بنیں گے، کتنے؟ جنتی کتنے ہوں گے؟ جنتی کتنے ہوں گے؟ جنتی کتنے ہوں گے؟ اور جنمی کتنے ہوں گے؟ جنمی کتنے ہوں گے؟ اچھا، یہاں آقا علیہ السلام نے اس روایت میں ایک کی کمی بیشی ہے، فرمایا ستفترق علی اثنتین و سبعین فرقہ، اس میں فرمایا کل 72 ہوں گے، وَسَبْعُونَ اِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کل 72 ہوں گے، 70 اور 1 جہنم میں جائیں گے اور صرف 1 جنت میں جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ما هذه الواحدہ، تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، صدی کی بات نہیں، 2 صدیوں کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، زبان رسول سے قربان جائیے صحابہ کرام پہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الواحدہ، حضور وہ ایک کون ہے؟ قال اہل السنت والجماعت، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک اہل سنت و جماعت ہے۔ حضور کا اپنا فرمان، آگے دیکھیے، یہ ہے الملل والنحل، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، وہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل فرقے 73 ہوں گے، الناجیۃ منہا واحدہ، نجات پانے والا صرف ایک ہو۔ ناجیہ، ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والے، نجات پانے والا ان میں سے ایک فرقہ ہوگا، والباقون ہلکا، باقی سارے ہلاک ہونے والے۔ قیلا ومن الناجیۃ، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ ناجیہ کون ہے؟ جامع ترمذی سے، سنن ابی داؤد سے، سیاح سے جو روایت پڑھی اس میں فرمایا تھا وہ ناجی ہے، وہ حق والے ہیں جن کا رستہ میرا اور میرے صحابیوں کا رستہ ہوگا۔
لفظ ہی وہ بولے جا رہے ہیں. ناجیہ فرقہ کون سا ہے؟ قال اہل السنت والجماعت، وہ ایک جو نجات پانے والی جماعت اور فرقہ ہے، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے. قیلا، اب دیکھیے اس کا دوسرا انداز بھی، پھر سوال کیا گیا وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، حضور سنت اور جماعت کیا ہے؟ اب فرما رہے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات پائے گا. اور جب پوچھا گیا نجات کون پائے گا تو فرما اہل سنت و جماعت، وہ سنت والے اور جماعت والے. یا رسول اللہ لگے ہاتھ یہ بھی فرما دے وہ سنت اور جماعت والے ہیں جو. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت و جماعت وہ ہے جن کا رستہ میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہوگا. کب سے کر رہا ہوں اور میں اکیلا نہیں کر رہا، پوری صحابہ کا رستہ میرا، حضور نے فرمایا میرا رستہ، اور کس کا بولو؟ صحابہ کا رستہ. اب صحابہ کرام کو حضور بطور نمونہ، بطور سند حضور نے بیان فرمایا. فرمایا میرا رستہ اور صحابہ کا رستہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے مانا نہیں ہے جس رستے پہ آج میں ہوں، ان ھذا صراطی مستقیما، اتنا بھی فرما دیتے کہ جو میرا رستہ ہے جو اس پہ چلے گا وہ سنی ہے. اور میں بات والوں کو پھر پہچان بھی ہو نا، ہر کوئی کہے گا میں حضور کے رستے پہ ہوں، ہر کوئی کہے گا میں حضور کے رستے پہ ہوں. فرمایا میرے رستے پر وہ ہے جو ابو بکر صدیق کے رستے پر ہوگا. اصحاب مان علیہ و اصحابی، جو عمر فاروق کے رستے پر ہوگا، جو ذوالنورین کے رستے پر ہوگا، جو شیر خدا کے رستے پر ہوگا، جو سعد و سعید کے رستے پر ہوگا، جو عبدالرحمن بن عوف کے رستے پر ہوگا، جو 1,20,000 صحابہ کا رستہ ہے، وہی رسول خدا کا رستہ ہے اور وہی خود پروردگار کا رستہ ہے. گرامی کے نسامی دیکھئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا واضح فرمایا. اب کوئی کہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کون سچا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ادھر کو کہتا ہے میں سچا ہوں، ادھر کو کہتا ہے میں سچا ہوں. تو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا نہیں آ رہی تو میرے پاس آ جا، جسے سمجھ نہیں آ رہی وہ آ جائے، ہم سمجھائیں گے. اللہ کی قسم ہے سمجھائیں گے، گنجے نہیں ماریں گے اگر کوئی سمجھنے والا بنے تو. اور اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو پھر چھوڑیں گے بھی نہیں. ہاں پھر اس کا حساب اسی اعتبار سے کریں گے. یہ ہے احیاء علوم الدین امام غزالی کی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الناجی منہا واحدۃ، 73 فرقوں میں سے ناجی کتنے؟ حق والے کتنے؟ سچے کتنے؟ ایک. قالوا یا رسول اللہ ومن ہم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کو، وہ معاشر کو کامیاب ہونے والے کو، وہ قبر میں کامیاب ہونے والے کو، وہ جن کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہو وہ کون ہے؟ قربان جائیے صحابہ سوال کر کے. اسی لیے تو بعض لوگوں کو صحابہ پہ غصہ بڑھا ہے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کہ جہاں کہیں کو کسر ہوتی تھی صحابہ سوال کر لیتے تھے، جو آج ہمارے لیے مشکل بننی تھی صحابہ حل کروا لیتے تھے. یا رسول اللہ ہے من ہو، حضور آپ فرما رہے ہیں ایک ناجی ہے تو سرکار یہ بھی تو فرما دے وہ ہے کون؟ وہ ہے کون ہے وہ؟ قال اہل السنت والجماعت، فرمایا وہ وہی ہیں جنہیں
اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ فقیلا ومن اہل السنت والجماعت، من اہل السنت والجماعت۔ پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ پھر یہ بھی بتائیں اہل سنت و جماعت کو، اہل سنت و جماعت، یہ دو لفظ ہے نا، سنت اور جماعت، یا تو عربی ترتیب ہو ترکیب ہو تو دونوں پہ الف لام، اہل السنت والجماعت، اور اگر اردو میں بولے تو پھر اہل سنت و جماعت، پھر ول نہیں کہنا، ورڈ نہیں پانا بیچ، اہل سنت و جماعت۔ بعض لوگوں سے پوچھے آپ کون ہے؟ ہم والی جماعت ہے۔ میں کہا والی تو لے کے بہ گیا تو جیوں وڑ پہ تو شیطان دے سنو اجے تک نکلیا نہیں کہ اے وڑ نکلنا نہیں، کیونکہ ایسے وڑ نے پال کے پانو جہنم میں سٹ دے رہا۔ حق والوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ تو پوچھا گیا من اہل سنت والجماعت، حضور پھر اہل سنت و جماعت کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت و جماعت وہ ہے جس رستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، سرمایہ اہل سنت۔ میرا خیال ہے کچھ بھائی شاید تھک گئے ہیں کیونکہ دن کو پھر کام کاج بھی ہوتے ہیں۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیے یہ کام بہت جلد شروع ہو گیا تھا، ڈنڈی مارنے والا۔ صحیح مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر امام ابن سیرین کی یہ روایت اور آپ کی فکر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہتے ہیں جب ہم صحابہ سے روایت پڑھتے تھے تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی سند کیا ہے، جب صحابی بیان کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سند اور کون سی ہو۔ لما وقعت الفتنہ، فرماتے ہیں دور گزرتا گیا پھر فتنے کا دور آ گیا اور نئے نئے عقیدوں والے لوگ میدان میں آ گئے، تو کہتے ہیں پھر ہم محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، جب کسی سے ہم حدیث پڑھنے لگتے، حدیث روایت کرتے، حدیث لینے لگتے تو ہم کہتے پہلے بتاؤ تم ہو کون، تمہارے استاد کون ہے، تمہارے شیخ الحدیث کون ہے، تمہیں پڑھانے والا کون ہے جس سے تم نے پڑھا، بیان تو کرو، تمہارا شجرہ کیا ہے، کس سے پڑھ کے آئے ہو۔ فرماتے پھر فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، فرمایا پھر دیکھا جاتا جو کہتا میں سنی ہوں، میرا استاد بھی سنی ہے، اس کی حدیث کو نقل کیا جاتا۔ باقی دائیں بائیں والے لوگ جن کا عقیدہ کوئی اور ہے، سر پہنچ نہیں ہے، میں نے کہا کون ہو، سنی ہو کہ نہیں، سنی تو نہیں ہے، میں نے کہا جو بھی ہے تو پھر دفع ہو۔ امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھائیے، مقدمہ کے اندر موجود سموا لنا رجالکم، بتاؤ نام لو، اپنے رجال بولو۔ ينظر الى اہل السنہ، میں دیکھا جائے گا تو اہل سنت کی طرف، اہل سنت ہے، اہل سنت ہے، تو فرمایا یؤخذ حدیثہم۔ امام بخاری کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ امام مسلم کون ہے؟ امام ابو داؤد کون ہے؟
امام ترمذی کون ہے؟ امام نسائی کون ہے؟ امام ابن ماجہ کون ہے؟ سارے سنی ہے، مفسرین سنی ہے، محدثین سنی ہے، کیونکہ صحابہ بھی سنی ہے، تابعی بھی سنی ہے، اہل بیت بھی سنی ہے۔ ان سے بڑھ کے سنت اور جماعت والا کون ہوگا؟ جن سے سنت بھی دنیا نے سیکھی ہے اور جن کی جماعت کو جماعت کہا گیا ہے۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔ فرمایا جو کہتا میں سنی نہیں ہوں، ہم کہتے ہیں اگر تو حدیث بھی پڑھتا ہے سنی نہیں ہے تو حدیث بھی اپنی پاس رکھ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بھائیوں؟ پڑھتا حدیث ہے، پڑھاتا حدیث ہے، کہلاتا محدث ہے، بڑا مفسر ہے، فرمایا ہے تو سنی ہے، نہیں سنی نہیں ہوں، فرمایا کہا ارے تمہاری کلام نہیں سننی، اگرچہ کلام الہی ہو، کلام مصطفیٰ ہو، ہم پڑھیں گے سنیوں سے۔ آج کچھ لوگ بچے پڑھا رہے ہیں نا، قرآن ہی پڑھانا ہے نا۔ میں نے کہا تم بڑے وسیع نظر آ گئے ہو، یہ امام ابن سیرین تو تابعی ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کا شاگرد ہو۔ اس دور میں یہ نہیں کہتے کہ بچے ہی پڑھانے ہیں، فرمانا ہو کون پہلے یہ بتاؤ، ہو کون؟ ابھی میں آگے بڑھ رہا ہوں اور ہم چونکہ نقش بندی بھی ہے، قادری بھی ہے، آج نقش بندیوں کے پیر بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا یہ معیار ہم نے قائم کیا، حدیث لینی ہے تو کس سے؟ اہل سنت و جماعت سے۔ اس کے علاوہ کوئی اٹھتا بھی آ جائے حدیث بھی اس سے پڑھنا جائز ہے۔ کوئی صحابہ کو تبرہ کرے، اہل بیت کو بکواس کرے، حضور کے بارے میں بکواس کرے، اس کی تقریر سننا جائز ہے؟ جو کرے بکواس وہ جائز ہے، جو پڑھے حدیث اور عقیدہ سنیوں والا نہ ہو، حدیث بھی اس سے لینا جائز ہے۔ اب پورا مزہ نہیں آیا تو نہیں کرنے لگا، دل لا کے بولو نا، لطف جائے نا۔ اور بھائی کی عقیدہ اللہ سنت ہے نہ ہوئے، او دیکھو حدیث بھی پڑھنی جائز ہے۔ پتا تو لگا کہ کھوکھرا نگا جلسہ آنکھ لے پورا بار پائے ہے، ہمیں تو نہیں جلسہ ہوگا جناب۔ ہر بندہ دے اپنی تقریر کروا ہی نہیں سکتا نا، اور یہ ٹنگا کمر ڈال کو بھی آنے اور مرا کیا ہے کھوکھرا نہ بیڑا ہے اور سانو دکڑا کہڑا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جس کو پیدا ہوا نوری سائے تلے، معطل نجد میں آ گئے زلزلے۔ جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے، معطل نجد میں آ گئے زلزلے۔ کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے، ہاں جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے۔ جس کا کھائے اس کا گائے، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا کھائے اس کا گائے، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا نعرہ عرب میں لگا گئے۔ سنیے بھی حضرت ملا علی قاری 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے محدث اسی روایت کی وضاحت کر رہے ہیں، کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال مان علی و اصحابی۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مان علی و اصحابی، یہ رستہ کون سا ہے؟ ہم المہتدون، یہ وہ ہدایت والے لوگ ہیں، المتمسکون بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
اور میرے بعد میرے صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں گے۔ حضرت ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ فلا شکا ولا ریبا، یہ جو ہدایت والے لوگ ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو جدی لوگ ہیں، یہ جو سچے لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ فرماتے فلا شکا ولا ریبا انہم ہم اہل سنت والجماعت، فرمایا شک نہیں ہے، انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا۔ آگے دیکھئے نسیم الریاض کے اندر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے الناجیۃ منہا واحدہ، ایک ناجی فرقہ ہے، ای الفرقۃ الناجیہ من هذه الفرق فرقۃ واحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے فرقوں میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، وہم اہل السنت والجماعت، اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں، المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسولہ، جو اللہ کی کتاب پر بھی عمل کرتے ہیں، سرکار کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ اٹھا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے نقشبندیوں کے بہت بڑے پیر، اور یہ وہ ہیں جن کو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، ہم مجددی ہیں۔ میں نے کہا مجددی وہ ہوتا ہے جو مجدد والا عقیدہ بھی رکھتا ہے جی۔ انہیں آگیا باڑے ڈانگے سے کام نوا باڑے کام ہو رہے جی، عقیدے ہو رہے۔ اللہ معاف فرمائے حضرت مجدد الفسانی، سبحان اللہ، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کیونکہ ایسے بھی سماج کا کام ہے۔ آپ نے اپنے بھی بڑے پیروں کا یہاں پر قول نقل فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے حضرت خواجہ احرار، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، بہت بڑے نقشبندیوں کے بادشاہ، زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آستانہ کنگ شریف والا ہو، آستانہ گتی متہ شریف والا ہو، آستانہ شرک پور شریف والا ہو، آستانہ حضرت کرمہ والا شریف والا ہو، آستانہ کہنے والے شریف والا ہو، یا آستانہ فقی شریف والا ہو، یہ بڑے بڑے آستانوں والوں کے شہنشاہ ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار، کئی ڈھلے پیر ہوتے ہیں، وہ کہتے کوئی نہیں، بس ضرورت کوئی نہیں، یہ کوئی ضروری ہے ہم سننی ہے۔ میں نے کہا بڑے پیروں کا فیصلہ سنو، ہاں ڈھلے نہیں بوڑا، اس بات ہے کہ ساڑھے پیر بھی بڑے تکڑے ہیں۔ کی فرما رہے ہیں؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ، آنکھوں میں سبحان اللہ، فرمایا حضرت خواجہ احرار نے فرمایا ہے اگر اعمال و مواجید رب مادہن وہ حقیقت مارا باعتقاد اہل سنت و جماعت نہ گوازن جز خرابی ایک نبی جانب۔ عبید اللہ احرار کہتے ہیں میرے مریدوں میں جو ماننے والوں سن لو، اگر میری تعریفوں کے پل باندھ دو، عبید اللہ احرار یہ بھی ہے، عبید اللہ احرار یہ بھی ہے، اتنی کرامتیں ہیں، اتنا ان کا مقام ہے، اور مجھے سنی نہ کہو، فرمایا میں خرابی سمجھوں گا، اگر مجھے کچھ بھی نہ کہو، صرف یہ کہہ دو عبید اللہ
ایڈا بڑا اعزاز ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا اہل سنت و جماعت ایویں لگا جاتا ہوئے نا اونجی ہر قدم تے رب دا عطا دیکھیے عطا فرما دیتا۔ کیوں یہ نہیں جا رہا سینے میں جس کے مصطفیٰ لے کے جا رہا نا، محبت صحابہ لے کے جا رہا نا، محبت اہل بیت لے کے جا رہا نا، فرمایا اس واسطے قدم قدم دے اور سنیا نو ہوا میں آمی اور پتھر بھر میں آمی اللہ اپنے حبیب نے صدقہ دے عطا فرما۔ اس واسطے فرمایا بڑی کرامتہ بیان کر رہے ہو، یہ بھی بندے نے دسیا عبید اللہ ہے کہ عقیدہ دسیا جو میرا، اگر نہیں عقیدہ نہیں دسیا فرمایا دسو میں سن لیا، جی عقیدہ نے دسیا تو فرمایا اے جوز خرابی ہے اجنبی بینا، یہ تو پھر خرابی ہوئی، پھر تو چمڑے ماری جا رہے ہو، فرمایا کچھ نہ دسو صرف دسو عبید اللہ آرام سن لیجئے۔ فرمایا ساریاں کرامتہ بھی بچے آ جائیں، ساریاں شادہ بھی بچے آ جائیں۔ الحمدللہ سے سارے کوڑا گج کے بولو سنیو اسی کوڑا۔ مجدد الفسانی قربان جائے، آپ نے فرمایا کہ آدمی را سے چیز چارہ نیس، فرمایا ہر بندہ مومن کے لیے تین چیزیں ضروری، مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کنیا چیزاں؟ تین، تا نجات عبدی میسر گردد، تاکہ ہمیشہ کی نجات میسر آ جائے، علم، عمل اور اخلاص، تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اور فرمایا علم دو قسم ہے، علم کی کتنی قسمیں؟ دو، علم اس کے مقصود ازاں عمل اس، ایک وہ علم جس سے مقصود عمل ہوتا ہے، یہ نماز روزے کے مسائل، یہ علم جو ہے کہ بندہ علم حاصل کرے تو پھر عمل کرے۔ ایک علم یہ ہے کہ مقصود اس سے عمل ہے کہ علم فقہ متکفل آس، اس کی کفالت علم فقہ کرتا ہے۔ اچھا وعلم اس، دوسرا علم کون سا ہے کہ مقصود ازاں مجرد اعتقاد و یقین قلبی ہے، فرمایا دوسری قسم علم کی یہ ہے کہ اس سے مراد اعتقاد ہوتا ہے اور دل کا یقین ہوتا ہے، یعنی عقیدے کا علم، کہ در علم کلام با تفصیل ذکر شفاس، جس کی تفصیل علم کلام کے اندر موجود ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، توجہ پوری رکھنا، بات کو سمیٹ رہا ہوں آپ کے لیے، لیکن جو سبق پیروں نے پڑھایا ہے وہ آپ کو سنانا تو ہے۔ اچھا فرمایا عقیدے کا علم جو ہے علم کلام کے اندر اس کی بات موجود ہے، بمقتضائے آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت۔ عقیدے کا علم کون سا؟ فرمایا جو اہل سنت و جماعت کی سچی اور پختہ رائے کے مطابق ہو، اور کوئی علم عقیدے کا نہیں پڑھنا۔ کون سا پڑھنا ہے؟ اہل سنت و جماعت والا، کہ فرقہ ناجیہ، آپ فرما رہے ہیں یہ ہے فرقہ ناجیہ، وہ نجات بھی اتباع ای بزرگواران متصور نیز، فرمایا اہل سنت و جماعت کی اتباع کے بغیر نجات ممکن ہی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت راہ چھڑ جائے بندہ تو پھر جلدی ہو جائے، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انج ہوئی تکڑے ہو کے بولو انج ہو سکتا۔ بڑی ڈاڈی گالی کر رہے مجدد صاحب، آسانوں تو بندے آگے ٹوک دے دے جی ڈاڈی تقریر کر دے ہو، میں کہ مجدد صاحب ہاں جی اللہ خیر کرے تے پیر بھی تکڑے ہو جا۔ میں دو روایتیں جو پڑھ کے ایک باری گجو مدے سنائیاں تھی، میں جو نہ گیا جی وہی پڑھی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی دونوں، او بھائی آسانہ ساڑھا ہی ہے،
گل کرنی تو آڈے بھی پیر تو ساڈے بھی پیر میں دو ترہ روایتوں میں پڑھ کے آیا انہاں کہ ربی یہ نہیں ڈاٹی تقریر میں کہ کیتی پیرا ہے تے جو اگر یہ پیرا بھی پیر ہوئے نا پھر ساڈے کوئی علاج ہے. اچھا آپ نے کی فرمایا بھی اتباع این بزرگواران متصور نیس نجات جو ہے. اگلی بات سننا بہت باریک اہم. آپ نے فرمایا اگر سر منہ مخالفت است خطر در خطر است. مجدد صاحب فرما رہے ہیں اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اس سے بال کے سرے کے برابر کوئی آگے پیچھے ہو جائے بال برابر نہیں بال کے سرے کے برابر. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ بال کا سرا کتنے فٹ کا ہوتا ہے جی کہہ دو سبحان اللہ. بال کے سرے کے برابر اگر کوئی اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا خطردار خطرہ خطرے بندہ بچ نہیں سکتا بڑا خطرہ ہے. تھی دیکھا بجلی کے کھمبے نہ لکھا ہوتا خطرہ ہوتا نا ٹرانسفارمر سے گول پلیٹ لگی ہوتی خطرہ تو کوئی بندہ انگلی دینا ہوتے جا کے اور مجھے تجا صاحب فرما رہے تھے اور ساتھے سنیو اور بجلی نہ جنہا مر جائے تو اپنے شہید بھی ہو سکتا ہے اور جب وہ پادا کی دار لڑ جائے اور دے سروئی کرنا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی دیکھیے آپ نے فرمایا چونکہ مجدد الفسانی مجدد ایک صدی کا ہوتا ہے اور پوری صدی تک اس کی تاثیر رہتی ہے اور یہ مجدد الفسانی ہے یعنی 100 سال کے لیے نہیں ان کی تاثیر تو 1000 سال تک چلے گی. فرمایا یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ بال کے سرے کے برابر اگر مخالفت کرے اہل سنت و جماعت کی تو خطرے خطرہ. فرمایا میں ویسے نہیں کر رہا. ای سخن بچوں دھیان سے سنو ای سخن بکشف صحیح و الہام صریح نیل و یقین پہ وستاست. فرمایا جو میں بات کر رہا ہوں میں کشف سے کر رہا ہوں عام بندہ نہیں ہے. مجدد الفسانی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آپ کو فرمایا میں کشف سے محسوس کر کے الہام صریح سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں حق والوں کا نام اہل سنت و جماعت. اور فرمایا جو بات میں نے کی ہے احتمال تخلف نہ دارت اس کے خلاف کا احتمال بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں یہاں احتمال ہے ہی اہل سنت و جماعت کا مخالف اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ. کتنا بڑا مخالف نام ہی اور بدل لے نہیں کتنا بڑا مخالف سنیوں کو برا جاوے نہیں کتنا بڑا مخالف. فرمایا بال کے سرے کے برابر مخالفت. ہوئے ہم سمجھتے کوئی بات نہیں جی دکانداری ہے پھر کیا کریں اکٹھے سودا بیچنا ہوتا ہے ہل چلانا ہوتا ہے چارہ کاٹنا ہوتا ہے محلے داری ہے. میں نے کہا پھر پیروں کو کیوں کرو گے سارا آسرا تو ادھر پیروں کا لگا کے بیٹھے ہو کہ ہمارے پیر ہمیں بخشوا لیں گے تو پیر تمہیں کیا فرما رہے ہیں وہ پلے بھی تو بات ہوگا. بال کے سرے کے برابر. سنیے فرمایا توبہ لمن وفق لمتابعتہم. فرمایا مبارک ہو ان کو جنہیں اہل سنت و جماعت کے مسلک اور احباب اہل سنت کے ساتھ موافقت کی توفیق دی گئی ہے. فرمایا سنیوں تمہیں مبارک ہو یہ مسلک اپنانے والوں تمہیں مبارک ہو وَشُرِّفَ بِتَقْلِيدِهِمْ جو سنی ائمہ کی تقلید کر رہے ہیں
وَوَيْلٌ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَاعْتَزَلَ عَنْهُمْ، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل سنت و جماعت سے اعتزال کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے فَأَنْكَرُوا الرُّؤْيَةَ، ہاں اس سے پہلے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، دلو وَأَضَلُّوا، کیا فرمایا؟ دلو بولو، دلو بولو تو صحیح، دلو وَأَضَلُّوا عربی کا لفظ ہے اور آپ اسی کو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں۔ ضالین عربی میں پڑھتے ہیں، اور جو بندہ بڑا بے حیا اور بغیر کو آپ کہتے بڑا دلہ ہے یہ، تو حضرت مجدد صاحب فرما رہے ہیں جو اہل سنت کے خلاف ہو جائے وہ خود دلہ ہوتا ہے۔ لفظ ہے ان کے دلو، وہ خود دلے بن جاتے ہیں، وہ عدلو دوسروں کو بھی دلہ بنانا چاہتا ہے۔ بڑا تکڑا لفظ دی، توجہ کر رہے ہو؟ اے لنگر سی میں کلیا نہیں کھانا، تو سب بھی نالی کھانا، کل کے بولو سبحان اللہ۔ دلو وعدلو، بڑے پیرا میں سبق یاد رکھنا دے، فرمایا جڑا اہل سنت کا مخالف ہے وہ دلہ بھی ہے، لیکن اگر نہ ٹرے گا وہ تو دلہ بڑھا بھی دے گا۔ اردو بندہ چاہتا ہے کہ دلہ بڑھے؟ جی کوئی چاہتا ہے 10 سے پھر انہوں نے سمجھا لیں گے جی، کوئی بندہ چاہتا ہے دلہ بڑھنا؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو فرمایا پھر دلے کو بچ کے رہا ہوگا، وہ نہیں سمجھ رہی دونوں، اور بھائی عربی پڑھ رہا اور یہ کہ قرآن پاک کی شبار ہے، حدیث کی شبار ہے، یہ دلہ میں جے بڑھنا تو پھر دلیا کو بچ کے رہنا ضروری ہے۔ تھوڑا بڑا بھی نہیں بڑھا، یہ اہل سنت کے خلاف نے انہوں کو تھوڑی بڑی بیٹھک بھی کرنی جائز اچھا فرمایا جدو پھر دلے ہو جاندے میں پھر کی کر دے فان کرو رویتا و شفاعتا، پھر انکار شروع جاتا ہے، دیدار کیسے ہو سکتا ہے، شفاعت حضور کیسے کریں گے، دلہ ہو گیا نا، پھر تو کیسے حضور اس کی شفاعت تو نہیں کریں گے تو دلہ ہو گیا، تو پھر وہ کہتا ہے نہیں شفاعت کہاں لکھی ہے، سفارش کہاں لکھی ہے جی، پھر چلتا چلتا وہ کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے، یعنی کہاں لکھی ہے، یہ دلے لوگوں کے کام ہے۔ فرمایا وہ یہ کرتے ہیں اور پھر اور کیا ہوتا ہے، خافی علیہم فضیلت الصحبہ، جو حضور کی صحبت کی فضیلت ہے ان کے سامنے اس کی ویلیو کو نہیں دے جاتے، صحابہ کی عظمت کو نہیں دے جاتے، صحابہ کی عظمت، اور میں بار بار نام کو نہیں لینا، آپ بھی سمجھو انہوں نے کون صحابہ کی عظمت انہوں نے نزدیک رہ جاندی، کیوں دلیانہ کی کام نے کس لاتم کرنا، پھر بندے آدھے نے فلانے گستاخی کی تھی، فلانے گستاخی کی تھی، میں کیا ہے دلہ کہ تو لا جاؤ دیکھو نہ بڑھ دلہ، وہ ہے دلہ تو نہ بڑھ دلہ، تو نہ دلیاں نے کھوڑ پاؤ، کہ دلیاں کا ایک کم ہے، یہ اولیاء کی کرامتہ کی تو نہیں، یہ میاں رحمت علی دی ایڈی شان کی تو آگی گئی، یہ میاں شیر ربانی دی ایڈی بڑی شان کی تو آگی گئی، یہ کام پھر دلے شروع کر دیں، ایسے دلیاں نال سنیا نہ کوئی تعلق ہو سکتا۔ اچھا فرمایا صحابہ دی عظمت انہوں نے نزدیک کو نہیں رہ جاتا، حضور دی صحبت دی کوئی نہیں رہ، حرموا ان محبت اہل بیت الرسول، یہاں تک کہ حضور دے اہل بیت کی بھی محبت و معروف ہو، کون بولو تو صحیح، دلے گمراہ۔ اچھا اہل بیت کی محبت مودت سب کچھ کیا، وَمَوَدَّتِ اولاد البتول، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی جو حرمت ہے اس سے بھی معروف ہو جاتے ہیں۔ فَمُنِعُوا عَنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ، فرمایا پھر خیر کثیر سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے، انہیں کچھ نہیں ملتا، پھر نالہا اہل سنت، وہ خیر کثیر کو اہل سنت حاصل کرتے ہیں۔ پھر شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی تو سنیوں،
سفارش ہوگی تو سنی ہوگی، مشکل کشائی ہوگی تو سنی ہوگی، حاجت روائی ہوگی تو سنی ہوگی، داد رسی ہوگی تو سنی ہوگی، فریاد رسی ہوگی تو سنی ہوگی۔ جہنم سے چھڑائے جائیں گے تو سنی، جنت میں پہنچائے جائیں گے تو سنی۔ اہل جنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت۔ فرمایا واتفقت الصحابہ علی ان افضلہم ابو بکر الصدیق۔ فرمایا صحابہ کا اجماع اس بات پر، سارے صحابہ میں بڑی شان حضرت ابو بکر صدیق۔ قال الشافعی وهو عالم باحوال الصحابہ اضطر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر۔ فرمایا جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صحابہ سارے شان والے، لیکن فرمایا اس آسمان کے نیچے ابو بکر کے جوڑ کا کوئی نہیں ملا صحابہ کو۔ صحابہ دیکھتے تھے ابو بکر صدیق کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، فَوَلَّوْا رِقَابَهُمْ، اس لیے سارے صحابہ نے مل کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا سردار بنا لیا۔ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِّنْهُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ۔ تو فرمایا یہ اجماع قائم ہو گیا صدر اول میں کہ سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا فَيَكُونُ قَطْعِيًّا، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ بڑی توجہ کرنا، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں، میں اختصار سے کروں گا، لیکن یہ نچوڑ ہے، آپ کو پتہ چلے کہ سنی ہوتا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سارے صحابہ سے قطعی طور پہ افضل جاننا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لا یسوغ انکارہ، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ واہل بیت الرسول مثلہ کمثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ فرمایا اور حضور کے اہل بیت ان کی شان بڑی ہے، فرمایا ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ گیا اللہ اس نے نجات عطا فرمایا، جو اس سے پیچھے رہ گیا یعنی اہل بیت کی محبت سے بیگانہ ہو گیا تو فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ قال بعض العارفین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اصحابہ کالنجوم وبالنجم هم یہتدون۔ میں اختصار کرتا ہوں، فرمایا عارف لوگوں نے، عارفین نے، اولیاء ربانیین نے یہ لکھا ہے۔ اب جو حضور حضرت مجدد الفسانی کے بعد بہت بڑا ولی ہوگا آپ کے نزدیک، وہ کتنا بڑا چوٹی کا ولی ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں عارفین کا کلام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے ستارے قرار دیا، ہدایت کے ستارے قرار دیا۔ وَشَبَّ عَلَى بَيْتِهِ بِسَفِينَةِ نوح، اور اپنے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اشارۃ الی ان راکب السفینۃ لا بد له من رعایۃ النجوم۔ فرمایا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب بندہ کشتی میں سفر کرتا ہے تو کشتی میں سفر کرنے والے کو ستاروں کی حاجت ہوتی ہے۔ سمندر میں کشتی چل رہی ہے تو منزل معین کرنی ہے تو رات کو چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھے کہ کس طرف جا رہے ہیں، شرق کو جا رہے ہیں، غرب کو جا رہے ہیں، شمال کو جا رہے ہیں، جنوب کو جا رہے ہیں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابہ کو چمکتے ہوئے ستارے قرار دیا ہے اور اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جائے وہ منزل تک تب پہنچے گے جب صحابہ کو سامنے رکھیں گے۔
گرامی کے سامعین، آگے ایک ایک لفظ سونے سے لکھنے والا ہے. فرمایا مما ينبغي ان يعلم ان الانکار عن بعض انکار عن جمعهم. فرمایا جان لینا چاہیے کسی ایک صحابی کا انکار کرنا سارے صحابہ کا انکار. جو کہ میں سب کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا. فرمایا تو سب کو نہیں مانتا. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں وہ سنی ہوتے نہیں ہے. آج اہل سنت میں کئی لونڈے ایسے پیدا ہو گئے، کبھی کسی صحابی پہ اعتراض، کبھی کسی پہ اعتراض. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں جو ایک پہ اعتراض کرتا ہے وہ سب پہ اعتراض کرتا ہے. جو حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے، فرمایا اس کا مطلب ہے وہ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں مانتا، وہ حضرت عمر کو بھی نہیں مانتا. جو حضرت ابو سفیان پہ اعتراض کرے، فرمایا وہ سارے صحابہ کو نہیں مانتا. کسی ایک صحابی پہ جو اعتراض کرے وہ سمجھے میں ایک کا منکر ہوں. فرمایا وہ جمیع کا منکر ہے. کیوں؟ اس واسطے فَإِنَّهُمْ فِي فَضِيلَةِ صُحْبَةِ خَيْرِ الْبَشَرِ مُشْتَرِكُونَ. فرمایا حضور کے صحابہ ہونے میں سارے شریک ہیں. وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةِ فَوْقَ جَمِيعِ الْفَضَائِلِ وَالْكَمَالَاتِ. فرمایا حضور کا صحابی ہونا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی فضیلت ہے. بعض لوگ اس بات کے درپے ہوتے ہیں اور اس لیے معاذ اللہ وہ باتیں کرنے اور پیلے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں. اور میں باقی باتیں چھوڑ، یہ بتا حضور کا صحابی ہے کہ نہیں؟ جب حضور کا صحابی ہے تو دنیا آج ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو صحابی کے گھر میں راہ کو نہیں پہنچ سکتی. مجدد الفسانی فرماتے ہیں ساری فضیلتوں سے بڑی فضیلت حضور کی صحبت، حضور کا صحابی ہونا، اور سارے کمالات سے بڑا کمال حضور کا صحابی ہونا. اس واسطے آپ فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يَبْلُغْ وَيْسُ الْقَرَنِيُّ الَّذِي هُوَ خَيْرُ التَّابِعِينَ مَرْتَبَةَ أَدْنَىٰ مَنْ صَحِبَهُ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام. فرمایا حضرت ویسے کرنی تابعین میں بڑی شان والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عمر کو جب ویسے کرنی سے ملاقات ہو انہیں کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے. بڑی شان، بڑی شان ہے. لیکن فرمایا اتنی بڑی شان والا تابعی صحابہ میں سے جس کا سب سے کم درجہ بھی ہو اس کے قریب بھی پہنچ سکتا. سنیے ذرا فَلَا تَعْدِلُوا بِفَضِيلَةِ الصُّحْبَةِ شَيْئًا كَائِنًا مَا كَانَ فَإِنَّ إِيمَانَهُمْ بِبَرْكَةِ الصُّحْبَةِ وَنُزُولِ الْوَحْيِ يَصِيرُ شَهُودِيًّا وَلَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدٍ بَعْدَ الصِّحَابَةِ هَذِهِ الرُّتْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ. فرمایا حضور کی صحبت کی وجہ سے جو صحابہ کو مقام ملا ہے، کچھ بھی ہو جائے بعد والا وہ مقام حاصل کر سکتا. اتنا بڑا مقام ہے حضور کے قدموں میں بیٹھنا اور رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لینا. گرامی کے سامعین آگے دلیل دے رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ بڑے بڑے اولیاء بعد میں گزرے تو صحابہ کرام میں سے جس نے بہت کم وقت حضور کی بارگاہ میں پایا، ایک لمحے بھی جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا وہ صحابی تو بن گیا. تو سبحان اللہ تو پھر اونچی کہنی چاہیے، صحابی بن گیا. اس لیے فرمایا صحابہ میں چونکہ مراتب تو ہے، اب جس کو زیادہ صحبت ملی ہے، زیادہ مقام ملی ہے، زیادہ عطائیں ہوئی ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، اور جس کو ٹائم ہی تھوڑا سا ملا ہے. لیکن فرمایا
اس کو اس لمحے میں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، بات والا ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے دلیل دے رہے حضرت مجدد الفسانی، ابھی میں نے فتاوی رضویہ تو کھولے ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کے بھی امام ہیں، سنو ذرا، مجددی بڑے تکڑے ہوتے ہیں، مجددی بڑے باغیرت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رتبہ ایمان کا جو ان کا سب سے بڑا ہے حضور کی صحبت کی وجہ سے، تو فرمایا وَالْأَعْمَالُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الْإِيمَانِ کمالها علی حسب کمال الایمان، جتنا ایمان بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ پھر عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اعمال کا اجر تو مل رہا ہے، ایمان کتنا ہے، ایماندار کتنا ہے، کتنا بڑا ہے، صاحب ایمان ہے۔ تو فرمایا صحابی جتنا کسی کا ایمان ہو سکتا، تو جب ایمان نہیں ہو سکتا تو عمل کیا ہم پہنچے گا صحابی کے قریب۔ اچھا دیکھیے میں مختصر کرتا ہوں، یہ بعض لوگوں میں یہ بات چلتی ہے اور یہ اکثر چلتی رہتی ہے، اور حکیم ہوتے ہی وہ ہے جو مریض کی مرض کے مطابق دوائی دیتا ہے۔ یہ ہے مجدد الفسانی، ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو مرض ایسی لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وما جرى بينهم من المنازعات والمحاربات فمحمول على محامل صالحة وحكم بالغة۔ کوئی کہے پھر صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، حضرت علی کے درمیان، حضرت عائشہ کے درمیان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، میں نے کہا ہوئی، تو کون ہے؟ جنگیں ہوئی، میں نے کہا تجھے اپنے امام کے مسلک کا نہیں پتا؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کے جو آپس میں جنگیں ہوئی، فرمایا ان کے اچھے معنی محامل صالحہ، ان کو نیکی پر معمول کیا جائے، اور حکم بالغہ، انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ ما کانت الہویٰ وجہل، انہوں نے نفس کی لالچ کی وجہ سے جنگ نہیں کی اور جہالت کی وجہ سے جنگ نہیں کی، ولیکن ان اجتہاد و علم، انہوں نے علم اور اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فِي الْاجْتِهَادِ، اجتہاد کا مسئلہ یہ ہے اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے فَلِلْمُخْتِي دَرَجَةٌ أَيْضًا، اللہ ایک درجہ پھر بھی عطا فرما دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں هذا هو الطریق الوسط بین الافراط والتفریط، افراط و تفریط کے درمیانی راستہ یہ ہے الذی، کن لوگوں کا؟ اختارہ اہل السنہ، جس کو اہل سنت نے اختیار کیا ہے، وَهُوَ الطریق الاسلم والسبیل الاحکم، یہ پختہ راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سالم راستہ ہے، اس پہ چلو گے کوئی خطرہ نہیں ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جناب میرے سامی، بڑے اختصار سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی سنی کانفرنس کے لیے آپ نے یہ لکھا ہے سارا کچھ، لیکن میں تھوڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بطور تبرک۔ آپ نے فرمایا سعادت و نجاوت آثار آدمی لا از تصحیح اعتقاد و موجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، فرمایا سعادت، خوش قسمتی اور شرافت کی نشان جو بندہ رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ
اہل سنت و جماعت کے نظریات کے مطابق اپنا عقیدہ صحیح کر لے کہ سواد اعظم و جمع غفیرن، کیونکہ اہل سنت ہی سواد اعظم ہے اور جمع کثیر ہے، چارہ نبوت تا فلاح و نجات اخروی متصور شود۔ فرمایا اہل سنت و جماعت کی اتباع سے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ لازمی ہے تاکہ آخرت میں اللہ نجات عطا فرمائے۔ اگلی بات سننا، بخوب سے اعتقاد کہ مخالفت معتقدات اہل سنت است، سم قاتل است۔ فرمایا اہل سنت و جماعت کے نظریات کی خلاف ورزی سم قاتل ہے، قتل کرنے والا زہر ہے۔ کوئی آدمی زہر کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ تو فرمایا بد مذہب کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے منہ میں زہر ڈالنا۔ سم قاتل کہ موت ابدی و عذاب سرمدی، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بندہ مر جاتا ہے، دل نہیں مر جاتا ہے، سم و بکر اور دائمی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، پھر اس کی کوئی سفارش اور جہنم سے رہائی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اگلی بات دیکھنا، مداہنت و مساہلت، بڑی اہم بات ہے۔ مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارت۔ عمل میں کوتاہی اور سستی ہو تو مغفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ سفارش ہو جائے اللہ ویسے کرم فرما دے۔ عمل میں کوتاہی ہو تو پھر امید مغفرت کی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما مداہنت اعتقادی گنجائش مغفرت نہ دارت، کسی کی عقیدہ میں خرابی آ گئی پھر مغفرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ آیت مجدد الفسانی کا دیا وہ سبق ہے۔ تو ابھی 2.25 گھنٹے ہوئے اور اسی لیے ہم نے فوراً شروع کیا۔ شاید کسی ذہن میں آ رہا ہو کہ بڑی جلدی بیان شروع کر دیا ہے، کسی کا انتظار نہیں کیا، مجھے تو پتا تھا جانا کہاں پر ہے۔ تو ذرا جا کے بولو کیا تو سبحان اللہ۔ ابھی یہ 2 صفحے آپ کو سنانے ہیں مجدد صاحب کے، اور یہ خلاصہ ہے، آگے پھر مختصر کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلیفہ امام برحق و خلیفہ مطلق بعد خاتم الرسول علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر صدیق۔ اتنا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا حضور کے بعد امام برحق۔ بعض لوگ نام کے سید ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم چونکہ سید ہیں ہم تو مولا علی کو سمجھتے ہیں۔ جی میں نے کہا سید ہوگے پھر سنی نہیں ہوگے؟ جی بقول تمہارے اگر سید ہو تو کیا سنی نہیں ہو؟ تو جو سنی نہیں ہے وہ تو کیا؟ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے امام برحق اور خلیفہ مطلق حضور کے بعد کون سی ذات ہے؟ زور سے بولو کون سی ذات ہے؟ گج کے بولو کون سی ذات ہے؟ وبعد ازا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد امام برحق خلیفہ مطلق حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ بعد ازا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں ہستیوں کے بعد امام برحق اور خلیفہ مطلق حضرت عثمان ذو النورین، بعد ازا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا حضرت عثمان کے بعد امام برحق خلیفہ مطلق کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ وافدیت عیشہ پر ترتیب خلافت۔ فرمایا یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے وہ خلیفہ بنے پھر وہ بنے پھر وہ بنے پھر یہ ویسے نہیں ہے۔ فرمایا ان کی شان میں بھی یہی ترتیب ہے،
شان میں بھی یہی ترتیب ہے. دیکھیے اختصار کرتے ہیں. افضلیت شیخین. اچھا حضرت امیر کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ مولا علی شیر خدا کا فرمان نقل کر رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی میر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کسے کے مرابر ابی بکر و عمر فضل بدہت مفتریت اورا تازیانہ زنم چنانکہ مفتریہ زنم. فرمایا جس نے کہا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جس نے کہا کہ مولا علی ابو بکر صدیق سے افضل ہیں، حضرت عمر سے افضل ہیں، فرمایا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ 80. مفتری کی حد جاری کروں گا. اچھا آگے کیا فرمایا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب خونیہ کیا مصنفات اشاعت میں فرمایا، حدیث نقل بھی کنن گنیا کے اندر. میرے پاس اس وقت وہ بھی موجود ہے، لیکن مجدد صاحب نے یہاں پر یہ قول نقل کیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے نقل کیا. تو آپ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا نے فرمایا، بہت بڑی بات ہے، جان سے سننا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ حضرت امیر ممتاز کے بیرون نہیں آمد حضرت پیغمبر خدا از دنیا تعا کے احد کرد بمن کہ خلیفہ بعد الفوت من ابو بکر خواہد بود. مولا علی فرماتے ہیں حضور کا وصال ایسے نہیں ہوا، وصال سے پہلے حضور نے مجھے خود فرمایا کہ میرے وصال کے بعد تمہارا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا. بعد ازا عمر، بعد ازا عثمان، بعد ازا تو خلیفہ خواہی. فرمایا ان کے بعد عمر خلیفہ بنیں گے، ان کے بعد عثمان خلیفہ بنیں گے، اور ان کے بعد علی مولا تم خلیفہ بنو گے. جو سرکاری نوکر بیٹھا ہے وہ نہ بولے، جو میرے سرکار کا نوکر بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. سرکار کا نوکر آمن علی ہو، سرکار کا نوکر آمن علی ہو، سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر کوئی آمن علی ہو، سرکار کا نوکر کوئی مختصر کر دیتے ہیں درمیان میں سے کچھ، پھر انشاءاللہ اب یہ خصوصی بڑی اہم وضاحت ہے. وہ پہلے مقام پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ مختصر ہے، اور یہ بڑی بہترین وضاحت ہے. اس کو ذہن میں بٹھانا اور آگے اس کا جواب لوگوں کو دینا. یہی جو کہتے ہیں کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی، فلاں کی فلاں سے جنگ ہوئی، پھر کون حق میں تھا، پھر کیوں جنگ ہوئی، لڑائی کیوں ہوئی، کیا مسئلہ؟ سنیے آپ فرماتے ہیں محاربات و منازعات کے درمیان اصحاب کرام علیہ الرضوان واقع شدہان مثل محاربہ جمل و محاربہ صفی بر محامل نیک شرف باید نبود. فرمایا اس کو نیک معنی پر معمول کرنا چاہیے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وَأَزْ ہوا و تعصب دور باید دار، یہ لالچ اور تعصب سے ان کو دور سمجھنا چاہیے. کیونکہ نفوس سے ہی بزرگواران در صحبت خیر البشر علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات از ہوا و تعصب مزکہ شدہ بودن، کہ صحابہ کرام کے جو نفوس ہیں حضور کی صحبت کی وجہ سے وہ لالچ اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے. اچھا حیرت سے کینے سے اگر مصالحت دارن برائے حق دارن و اگر مناظرت و مشاجرت اشک برائے حق است
اگر جنگ کریں تو پھر بھی حق کے لیے کرتے ہیں، اگر صلح کریں تو پھر بھی حق کے لیے رکھتے ہیں۔ لہذا جنگ جمل، جنگ سفید، حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان ہونے والی لڑائی، دونوں وقت پر، یعنی یہ عقیدہ رکھنا۔ آگے وضاحت آ رہی ہے، کسی کے بارے میں زبان تان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا یہ لڑے تو پھر بھی حق کے لیے لڑتے ہیں، اور صلح رکھے تو پھر بھی حق کے لیے رکھتے۔ بمخالف را بے شائبہ ہوا و تعصب از خود رفع کردان، مخالف کو بغیر لالچ اور تعصب کے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ در اتحاد خود مصیبت ہار کے، جو ان میں سے اپنے جہاد میں اجتہاد میں صحیح ہے، دونوں طرف سے اتحاد کیا گیا، جس کا اتحاد صحیح ہے، اپنے اتحاد میں مصیب ہے، 2 درجہ وہ بقول دا درجہ، اس کو 2 درجوں کا ثواب ملے گا، اور ایک قول کے مطابق اللہ اسے 10 درجوں کا عطا فرمائے۔ وہاں کے مفتی یک درجہ ثواب اورا نقطے وقدس، اگر اتحاد کرنے والے سے خطا ہوئی تو مفتی فی الاتحاد کو اللہ 1 اجر پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پس مفتی در رنگ مصیب از ملامت دور ہے، جس طرح اتحاد اس کا صحیح ہے وہ لڑائی کرے تو اس پر اعتراض نہیں ہے، فرما اسی کی طرح جس نے اتحاد کی بنا پر لڑائی کی ہے، اگرچہ اتحاد میں خطا ہے اس پر اعتراض کرنا جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے مقابلے میں کوئی صحابی یا صحابیہ یا ام المومنین میں سے حضرت عائشہ کے بارے میں جو فرمایا، تم بعد میں آنے والے خاموش رہو،